کہ عینی جو گواہ وہاں موجود تھے مرید کے میں، انہوں نے کہا کہ 700 بندے ہم نے شہید ہوتے ہوئے دیکھے، کسی نے کہا کہ 800 بندے ہم نے دیکھے، کسی نے کہا کہ 8 ٹرک وہاں سے بھر کے پتہ نہیں کہاں لے جائے گئے اور کہاں پھینک دیے گئے، اور کسی نے کہا کہ ہم نے لاشوں کے انبار دیکھے، 300 لاشیں بھی ہم نے ایک جگہ دیکھی۔ لیکن کیا ہے عزیزان محترم، جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، اب وہ جو چاہے لکھ دے کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارے ہیں، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارے ہیں، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار تمہارا ہے۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ آج یہ حکومت جو فرعون بنی ہوئی ہے، جہاں سینکڑوں لاشیں انہیں نظر نہیں آتے، اور ٹی وی پہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ صرف 3 راہگیر شہید ہوئے ہیں، وہ بھی راہگیر 3 یا 7، اور اتنے کانسٹیبل ہمارے شہید ہو گئے، اتنے وہ زخمی ہو گئے، نہ ان شہداء کا پتہ ہے نہ زخمیوں کا پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہمارے لاشیں آج بھی تڑپ رہے ہیں، نہ وارثوں کو لاشیں ملی ہیں، نہ جنازہ ہونے دیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کی ایک عظیم داستان ہے عزیزان محترم۔ جب ہم پڑھتے تھے نا کربلا اور سنتے تھے اور سناتے تھے کہ کربلا میں اتنا ظلم ہوا ہے کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا، کربلا میں اتنا ظلم ہوا کہ بڑے بڑے وہاں موجود تھے لیکن کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ کربلا میں جو ظلم ہوا ہے، صرف آپ ایک جھلک وہ سامنے رکھیں کہ وہاں 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہیں بخشا گیا، اور یہاں آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی اٹھا کر جیل لے جایا گیا، اور پردہ دار بیویوں کو بھی جیل اٹھا کر لے جایا گیا۔ اور آج عزیزان محترم ظلم اتنا ہے کہ آج شراب کے پرمٹ دیے جاتے ہیں، شراب کے اڈے کھلے ہیں، جوا خانے کھلے ہیں، بے حیائی کے اڈے کھلے ہیں، فحاشی کے اڈے کھلے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج 130 مساجد اور مدرسے سیل کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا جمعہ ہے وہ مرکز رحمت للعالمین جہاں سے ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عشق اور محبت کا درس ملا کرتا تھا، وہ مرکز رحمت للعالمین جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں 5 ٹائم آیا کرتی تھی، وہ مرکز رحمت للعالمین جہاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھائی جاتی تھی۔ دوسرا جمعہ ہے وہ آج وہ سیل ہے۔ اس طرح کے درجنوں سینکڑوں مساجد اور مدرسے سیل کر دیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ اگر تم حق کی بات کرو گے تمہیں دبا دیا جائے گا، اگر تم فلسطین والوں کے لیے آواز بلند کرو گے تو تمہیں یہاں فلسطین بنا دیا جائے گا، اور اگر تم ان کے لیے آواز بلند کرو گے تمہارے اوپر وہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے کہ دیکھنے والے بھی عبرت حاصل کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا، تم تحریکیں تو ختم کر سکتے ہو لیکن نظریہ ختم نہیں کر سکتے، نظریہ ختم نہیں کر سکتے۔ نظریہ ہمیں جو بابا جی دے کر گئے ہیں، خدا کی قسم یہ کسی ایرے غیرے کا نہیں ہے، یہ نظریہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا نظریہ ہے، یہ نظریہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربان ہونے کا نظریہ ہے، یہ نظریہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر قربان ہونے کا نظریہ ہے۔ تا قیامت ہم مر تو سکتے ہیں لیکن یہ نظریہ کبھی نہیں مٹ سکتا، یہ نظریہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ایک چرواہا کسی بادشاہ کی بستی میں ہی رہا کرتا تھا، تو ایک دن بادشاہ شکار کے لیے نکلا اپنے گھوڑوں کے ساتھ، تو اس کی چند بکریاں اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں میں آ کے مر جاتی ہیں، تو وہ چیخ اٹھا کہ اب میں غریب آدمی، یہ میری بکریاں بھی مر گئی، میں کس کو جا کے فریاد کروں؟ ان کے سپاہیوں کے پاس آیا کہ میری شکایت جا کے بادشاہ کو پہنچاؤ، تو وہ آگے سے ہنسنے لگا کہ تمہاری ان بکریوں کی شکایت ادھر تک نہیں پہنچ سکتی، چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ چرواہا آیا، رات کو اس نے ایک چھوٹا سا چراغ جلایا، اور چراغ جلا کر نا اس نے پھر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار میرا رب بھی تو ہی ہے اور اس ظالم بادشاہ کا رب بھی تو ہے، اس کے پاس تلوار ہے اور میرے پاس دعا ہے، اب تیری مرضی، تو تلوار والے کی سنے یا دعا والے کی سنے۔
بس یہ دو الفاظ اس نے کہے، صبح ہوتی ہے، اس کے گھوڑوں میں وہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ ڈیلی گھوڑے مرنے لگے۔ اس نے حکیموں کو، طبیبوں کو بلایا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس دھرتی پر کوئی ظلم ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ظلم کی صدا اٹھی ہے، وہ صدا آہ فریاد اٹھی ہے، جنہوں نے آپ کے گھوڑوں کو گھیر لیا ہے۔ کہا کہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ ایک فریاد کے لیے آیا تھا چرواہا۔ بادشاہ کا ضمیر زندہ تھا۔ آج تو ضمیر بھی مر گئے نا، آج تو ضمیر بھی مر گئے۔ لاکھوں اور ہزاروں یہ ظلم دیکھتے ہوئے اس کے بعد بھی دھڑلے سے آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ فلاں دہشت گرد ہے، فلاں دہشت گرد ہے۔ جس کے پاس ایک لاٹھی بھی نہ ہو وہ دہشت گرد بن گیا، اور جنہوں نے سینکڑوں کو مار دیا سر عام، آج بھی ویڈیوز موجود ہیں، وہ ہم پر جو ہے نا فتوے لگا رہے ہیں اور ہم پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اے علماء اہل سنت، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اہل سنت کے لوگوں، ہم نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا ہے۔ ہماری محفلوں کا آغاز ہوتا ہے تو تلاوت سے ہوتا ہے، اور جب پھر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر عالم دین آ کر حضور کی محبت کا درس دیتا ہے، عشق رسول کا درس دیتا ہے۔ آپ ہماری کوئی محفل اٹھا کر دیکھیے، خدا کی قسم کسی محفل میں کوئی ایسا آپ کو عنصر نہیں ملے گا جو وطن کے خلاف ہو، یا کسی ادارے کے خلاف ہو، یا کسی کے بھی خلاف ہو۔ ہمارے چاہے جلسے ہوں، چاہے جلوس ہوں، ہمیں ایک ہی درس دیا گیا ہے کہ ہم نے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام دینا ہے۔ اور جلسے کے آخر میں ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے محافظین کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے محافظین کے لیے دعا کرتے ہیں، وطن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں اس وطن میں یہ صلہ ملا کہ ہمیں خون سے نہلا دیا گیا، ہماری لاشوں پر بختر بند گاڑیاں چڑھا دی گئیں۔ جس طرح سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے جو مقدس شہداء تھے ان پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ لیکن عزیزان محترم، مریدکے میں ان ظالموں نے ان شہداء کی لاشوں پر بختر بند گاڑیاں چڑھا دی اور انہیں کچل دیا گیا تاکہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ لیکن یاد رکھنا، ظلم آخر مٹ جاتا ہے، ظلم مٹ جاتا ہے، یہ تمہارے گلے میں ضرور پڑے گا، کتنوں کو خاموش کراؤ گے؟ عزیزان محترم، میں تمام علماء کرام، تمام مشائخ اہل سنت سے درمندانہ اپیل ضرور کروں گا، میرا یہ گلہ ضرور ہے کہ آؤ، ہم نے ہمیشہ امن اور محبت کا درس دیا ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے؟ ہم نے جب ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے، اس کے باوجود آج بھی ہماری لاشیں واپس نہیں کی جا رہی، اور اگر واپس کی جا رہی ہیں تو 3 شرائطیں ہیں، سن کر عزیزان محترم کلیجہ چیرنے کو آتا ہے، کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ لکھ کر دو کہ FIR نہیں کراؤ گے، FIR نہیں کراؤ گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جنازے کا اعلان بھی نہیں کرو گے، تمہارے باپ کی مرضی ہے، مارا بھی تم نے ہے اور پابندیاں بھی تم لگاتے رہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ تم کہہ دو کہ سعد رضوی دہشت گرد ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ تو وہ مائیں بھی بتا گئی، خدا کی قسم ایک عینی گواہ نے خود کہا کہ میں اس قافلے میں موجود تھا کہ کئی لوگ آئے، ورثہ آئے اپنی لاشیں لینے، جب تھانے پہنچے انہوں نے کہا نا کہ ہماری 3 شرطیں، کہا کہ اگر مارا تم نے ہے یہ لاش بھی تم ہی رکھو، ہم نہیں دفنائیں گے، لیکن یہ شرطیں ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے، یہ شرطیں ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ نظریہ کوئی مٹا نہیں سکتا، نظریہ کوئی دبا نہیں سکتا۔ اور پھر ہاں یہ میں ضرور کہوں گا، اے حاکم وقت تیرے کردار پہ تھو، اے حاکم وقت تیرے کردار پہ تھو، تیری گفتار پہ لعنت تیرے دربار پہ تھو، تیری گفتار پہ لعنت تیرے دربار پہ تھو۔ جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ، جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ، ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو، ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو۔ اور جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹتی ہو، جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹتی ہو، ایسی تلوار میں صاحب تلوار پہ تھو۔ اس لیے عزیزان محترم، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج یہ ظلم و ستم ان نہتے لوگوں کے ساتھ کیا گیا جنہوں نے ہمیشہ
وطن سے محبت کی بات کی ہے، اور ان نہتے لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو صرف یہی کاز لے کر نکلے تھے، اے غزہ والو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے فلسطین والو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ نہتے لوگ ہمارے قائد محترم اس ٹائم بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ خدارا تم ہمارے بھائی ہو چلے جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو چلے جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے چلے جاؤ، تمہیں رسول کا واسطہ ہے چلے جاؤ، تمہیں تمہاری ماؤں کا واسطہ ہے چلے جاؤ، تمہیں تمہاری ماؤں کے دودھ کا واسطہ ہے چلے جاؤ، تمہیں حلالی ماؤں کا واسطہ ہے چلے جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو۔ یہ اعلان ہوتا رہا، لیکن ان ظالموں کے دل میں پھر بھی رحم نہیں آیا۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے، پھر یہ آواز اٹھتی ہے کہ جاؤ آذانیں گونج جائیں، پورے پنڈال میں چاروں طرف سے آذانوں کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ان ظالموں نے ان آذانوں کی آواز کو بھی نہیں سنا، اور تک تک گولیاں برستی رہی اور لاشوں پہ لاشیں گرتے رہے۔ اور عزیزان محترم، ایک آنن فانن میں، آج فلسطین میں تو 2-2.5 سال لگے نا، ہزاروں لاشیں گر گئے، لیکن پاکستان میں مرید کے میں ایک روڈ پر تقریباً 3:45 بجے آپریشن شروع ہوا، 2 گھنٹوں کے اندر سینکڑوں لاشیں گرا دیے گئے۔ لیکن ظلم اتنا ہے، نہ میڈیا بول رہا ہے، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی میڈیا بولنے والا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ بس ایک ہی خوف منڈلا رہا ہے، ایک ہی خوف منڈلا رہا ہے کہ یہ تلوار سب کے اوپر لٹک رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے ساتھیوں، یہ سب کی باری باری یہ سب پر ہونا ہے۔ اگر آج ظلم دے کر خاموش ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں کرو گے، تو پھر کل اپنی باری کا ضرور انتظار کرنا، کل اپنی باری کا ضرور انتظار کرنا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پھر لبیک کی صدائیں بلند ہوگی، وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعرے اسی عروج سے بلند ہوں گے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہمارے قائدین اس دھڑلے سے آئیں گے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ ان ظالموں کو بتائیں گے کہ تم کتنوں کو مار سکتے ہو، تم کتنوں کو مار سکتے ہو، لیکن یہ نظریہ ہے تا قیامت زندہ رہے گا، تا قیامت زندہ رہے گا۔